پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب توبہ کے بارے میں کہ جو توبہ کر لے گا اس کی برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جائیں گی، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ اس کے بارے میں کچھ مزید چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے اس کی موت تک کھلا ہے۔ کسی انسان کو اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب تو وہ معافی کے لائق نہیں ہیں۔ لوگ کئی مجھے آ کے ملتے ہیں، دنیا جہاں میں جب ٹریول کرتا ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں بہت گناہ گار عورت ہوں، میں نے جو گناہ کیے ہیں مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے نہیں لگتا میرے لیے معافی ہے۔ میرا ان کے لیے سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، آپ شاید ان میں سے ہوں، آپ کے لیے بھی وہی جواب ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس دی ہوئی ہے تب تک توبہ کا موقع دیا ہوا ہے۔ اگر آپ لاسٹ کیس ہوتے، آپ میں کوئی امید نہ ہوتی، تو آپ کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب تک آپ کو حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پر حیات ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پر ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں کیا۔ دوسری اہم بات یہاں پر اس توبہ کے معاملے میں اور اپنی آپ کی معافی حاصل کرنے کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں جہنم میں جلو گے، اللہ پوچھے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے وہ نمائندے بن کے آپ کو جہنم میں جھونکنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ واقعی ان کی باتیں سچ ہیں۔ لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کی باتیں وہ اپنی جگہ ہیں، آپ کی توبہ اپنی جگہ ہے۔ پھر آپ نے شروع سے بچپن سے سنا ہوگا حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، دیکھیے اس کا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ معافی قبول ہو گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے میں نے بیٹھ کر رو کر توبہ کر لی، لیکن کیا معلوم اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں کی؟ اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ہی ملے گا۔ میں آپ کو اس کے لیے اس نشست میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جس میں اس کا 100% جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک انسان کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ مکہ تو جان بوجھ کے مارا تھا، قتل کی نیت نہیں تھی، قتل ہو گئے تھے۔ اچھا جب وہ قتل ہوا تو فوراً انہوں نے کہا، اور وہ اس زمانے میں تھا جب وہ نبی نہیں تھے، یعنی وہ نبی تو جا کر پہاڑ پر جا کر طور پر جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، پھر وہ اللہ کے رسول بنے۔ یہ ان کی نوجوانی کی بات ہے، ابھی وہ رسول نہیں ہے، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام نہیں ہے، ابھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی، اس وقت کی بات ہے۔ فقضا علیہ، انہوں نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا۔ کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب میں نے اپنے نفس پر ہی ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ قتل کسی اور کو کیا ہے، ابھی اس کی فیملی نے انہیں معاف نہیں کیا، پہلی بات، وہ تو معاف کر نہیں سکتا، وہ تو مر گیا۔ معافی کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، فوراً معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا ہے؟ فغفر لہ، کیونکہ اس نے معافی مانگی اس وجہ سے، الفاء سببیۃ، فا جو ہے یعنی اس وجہ سے اللہ نے اس کو فوراً معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہی ہے۔ اب ہمیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ بتایا نہیں، ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں معاف کیا کہ نہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ موسیٰ کو معاف کر دیا، اس سے یہ کیا دلیل نکلی کہ ہمیں معاف کر دیا؟ آگے سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام کا اگلا کلام کیا ہے؟ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جو تحفہ تو نے مجھے دیا ہے، اس تحفے کے جواب میں کبھی کسی مجرم کی کبھی حمایت نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے غلطی میں آ کے جس کو وہ وکٹم سمجھ رہے تھے وہ اصل میں مجرم تھا، اسی غلط فہمی میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ فوجی کو مکہ مارا تھا۔ اب کہتے ہیں آپ نے جو تحفہ مجھے دیا ہے، جو نعمت آپ نے مجھے نوازی ہے، اس کی وجہ سے میں کبھی بھی اب مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا۔ سوال پیدا کیا ہوتا ہے، نعمت کون سی دی ہے؟ ابھی تو کسی کو مارا تھا، ابھی معافی مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح 1000% اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ کا بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگے تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ معافی آ گئی، اور یہی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو وحی کے بغیر بھی وہ مانتے ہیں، اور وہ مان کے اللہ سے کہنے تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، اب میں یہ غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اگر آپ پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کیسے پتا چلے کہ غلطی معاف ہو گئی ہے؟ اگر آپ نے دل سے غلطی مانگی ہے تو آپ پر واجب ہے ایمان کرنا کہ غلطی معاف ہو گئی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ دوسری بات، نہ صرف غلطی معاف کی جانا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے؟ ایک تو ہے نا کہ معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے کے بعد بھی محبت ویسی نہیں رہتی پہلے جیسی۔
یہ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ معاف تو کر دیا اللہ نے لیکن پہلے والی محبت ہے کہ نہیں؟ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ایک آگے دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں، دو لڑکیوں کو مدد کی ضرورت تھی، جا کے لڑکیوں کی انہوں نے مدد کی، ان کے جانوروں کو انہوں نے پلایا، پھر آ کے دوبارہ ثم تولی الی الظل، سائے میں آ کے دوبارہ بیٹھ گئے. جب دوبارہ آ کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب کوئی بھی خیر کا موقع مجھے دے گا نا میرے رب تو میں اس کے لیے فقیر ہوں. کیسے پتہ چلے آپ کو رب سے محبت ہے اور رب کو آپ سے محبت ہے؟ جب غلطی کرنے کے بعد اور معافی کے قبول کیے جانے کے بعد اس کی شکر گزاری میں آپ کے اندر ایک بھوک سی آ جاتی ہے کہ میں اب کون سا اچھا کام کروں اور کون سا اچھا کام کروں اور کون سا اچھا کام کروں، کس کی مدد کروں، کون سا خیر کروں. ابھی تھکے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، جوتے پھٹ رہے ہیں، ابھی جا کے ان لڑکیوں کی مدد کی ہے بغیر کسی معاوضے کے، آ کے جا کے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں یار اب کوئی اور اچھا کام کرنے کو دے دیں وہ بھی کر لوں. خیر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک یار اب مجھے کپڑا دے دے، مجھے شیلٹر دے دے، مجھے کھانا دے، جو بھی دے میں نخرے نہیں کروں گا، جو بھی دے دے میں فقیر ہوں. خیر کے دوسرے معنی ہیں اچھے خیر کے کام، مجھے خیر کے کام جو بھی کرنے کا، یعنی انسان غلطی کرنے کے بعد نخرے نہیں کرے گا اپنے رب سے، اور غلطی کرنے کے بعد بھوکا ہوگا کہ میں اگلی اچھی نیکی کون سی کروں، کس کی مدد کروں، کہاں کوئی اچھا کام کروں. جب یہ چیزیں ہوں گی یہ اس چیز کی علامت ہے کہ خدا کو آپ سے محبت ہے. سمپل سی بات ہے، جو کام آپ سے خدا کروا رہا ہے نا وہی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کہاں ہیں خدا کے نزدیک. جو کام آپ سے کروا رہا ہے، جو الفاظ آپ سے نکلوا رہا ہے، جو نیکیاں آپ سے کروا رہا ہے، اگر آپ بدیوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر پتا ہے آپ کہاں ہیں اللہ کے نزدیک، پھر آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. تو یہاں پر وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی ہے اور اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو پھر تو اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توبہ قبول ہے اور وہ پوری مکمل توبہ ہے. صالحاً کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اس نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے صالحاً کو یہاں پہ حال بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو ہے اچھے کام کرنا، دوسرا ہے کام کو اچھے طریقے سے کرنا. ایک ہے اچھی بات کہنا، ایک ہے بات کو اچھے طریقے سے کہنا. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے، اچھی بات ہے، لیکن کہنے کا برا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، السلام علیکم ایسے بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں لیکن چھوڑو جی الحمدللہ، الفاظ تو وہی ہیں، کہنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. کبھی کبھار اعمال اچھے ہوں لیکن ان کے کرنے کا طریقہ اچھا نہ ہو تو وہ بھی صالحاً میں نہیں آتے. عاملہ صالحاً میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، کرنے کا کام بھی اچھا، اس کو کرنے کا طریقہ بھی اچھا. اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو دھکے مار کے مت کریں، پیار سے کریں. کسی کو صدقہ دینا ہے تو بےزتی کر کے نہ دیں، احترام سے دیں، اس کی تکریم کر کے دیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے توبہ کرنے والے کو انکمپس کیا ہے کہ اس کی ایتھکس، اس کی موریلٹی کس طرح کی ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے کام تو کرے لیکن اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، اس کی لوگوں سے ڈیلنگز بھی اچھی ہو جائیں. اب جو بات آ رہی ہے وہ ایک مزید آگے بات ہے، توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. توبہ کرنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اس کا ماحول بدل جاتا ہے، وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہتا جس میں وہ پہلے ہوا کرتا تھا. اس لیے اب کہا گیا والذین لا یشہدون الزور. اب وہ جھوٹی گواہی یا جھوٹے ماحول، کرپٹ ماحول کو یہاں تک کہ اس میں گواہ بھی نہیں ہوتے، یعنی وہاں پائے ہی نہیں جاتے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کسی نے کہا یہ کہہ دو، وہ کہہ دینا میری بہاف پہ، چلو خاندان کا لحاظ رکھ کے کہہ دینا، دوستی کے ناطے کہہ دینا، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، اسی کے حوالے سے کچھ جھوٹ بول دینا، ایسی کبھی بات نہیں کرتے. آپ نے کسی کو جاب میں ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی رشتے کے ناطے، تعلقات کے ناطے آپ نے ایسی اچھی ریکمنڈیشن دے دی، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شہادت الزور ہے. اسی طرح کسی کے خلاف گواہی دے دینا، اس نے کچھ کیا ہو نہ کیا، اس کے خلاف ایسے گواہی دے دینا جیسے اس نے واقعی یہ کام کیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، یہ بھی شہادت الزور ہے. تو والذین لا یشہدون الزور، وہ اپنی گواہی کا فائدہ غلط نہیں اٹھاتے، وہ شہادت نہیں دیتے جھوٹی گواہی کی. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ برے ماحول میں اپنے آپ کو نہیں پاتے، ان کو پتا ہوتا ہے کون سے ماحول ایسے ہیں جس میں کرپشن ہے، جھوٹ ہے، برائی ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. وہ پرانی کسی زندگی میں توبہ کرنے سے پہلے وہ اس ماحول کا حصہ تھے، ان کو پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. اب وہ جان چکے ہیں کہ وہاں پر جانے سے اس ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے، اس کی آلودگی اس کے دل پر آتی ہے. میں نے اپنے آپ کو اس ماحول سے ہی دور رکھنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں بیکار باتیں کی جا رہی ہوں یا بیکار کام ہو رہے ہوں، فضول باتیں، فضول کام، وقت برباد کیا جا رہا ہو اور الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں سے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن بات یہ کی ہے مرو کرامہ،
کہ چلتے چلے جاتے ہیں ایسے کہ دوسروں کی بھی اور اپنی بھی عزت برقرار رکھیں. لوگ کہیں آ جائیں بیٹھ جائیں تو آپ بڑے احترام سے میں بیٹھ تو جاؤں ذرا مجھے کچھ دیر ہو رہی ہے مجھے کچھ کام کرنا تھا معاف کر دیجیے. مرو کرامن. یہ بھی ان کی ایک علامت ہے کہ وہ جن لوگوں کو جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے. میں بھی اس طرح پڑا ہوا تھا ایک دفعہ, میں بھی بہت وقت ضائع کیا کرتا تھا, اور مجھ سے اگر اس پر کوئی سختی سے بات کرتا تو میں دین سے اور ہی دور ہو جاتا. پھر ان لوگوں سے مجھے دوبارہ واسطہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو دوبارہ کیوں بلاؤں گا. ان لوگوں سے بھی جو دین سے دور ہو جاتے ہیں ان سے بھی نرم تعلقات رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا دل بھی نرم رکھنا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے ہماری فیملیز میں کبھی کبھار کوئی ایک شخص دیندار بن جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, یا کوئی خاتون ہے وہ توبہ کر لیتی ہیں, پردہ کر لیتی ہیں, نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے, قرآن وغیرہ سیکھنا شروع کر دیتی ہیں. اب ایسا ہوتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے میرا سارا خاندان گناہ گار ہے, مجھے سب کو سیدھا کرنا ہے, فوراً سیدھا کرنا ہے. تو وہ دن رات یہ ویڈیو دیکھو, یہ لیکچر دیکھو, یہ پڑھو, اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں, اچھا نماز پڑھ لو, یہ کر لو وہ کر لو. فیملی والے تنگ آ جاتے ہیں, کیا ہو گیا ایسے, ہر بار ہمیں لیکچر دیے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل نرم کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کے اخلاق پہلے ہوتے ہیں, آپ کی تقریر, آپ کی باتیں اور نصیحتیں بعد میں ہوتی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کہ ہر ایک کو میری طرح بننا ہے. آپ کو جس طرح آپ کو وقت لگا تھا, کئی سال لگے تھے, اس کے بعد کہیں دل میں جا کے بات آئی تھی, اور وہ آپ پر اس کا فیصلہ نہیں تھا. آپ پہلے اسی طرح کی باتیں سنتے تھے خود, یا سنتی تھی خود اور خود بھاگتی تھی, اور یہ پھر آ گئے اور انسان دوسری طرف بھاگے. اب آپ وہی بن چکے ہیں یا وہی بن چکی ہیں جس سے آپ بھاگتے تھے. کچھ احساس کریں. آپ کو اس وقت اپنے رشتوں کو نبھانا, اخلاق سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا, ہر وقت نصیحت اور تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو. کبھی اتنا بھی ہو کہ یہ کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑے نہ چھوڑے, اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. کوئی نرمی سے بات نہ کرے, اس نے میرے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے. یعنی آپ کی شخصیت سے ہی اسلام کا ایک امپریشن بن رہا ہے آپ کی اپنی فیملیز میں. ہم تو یہاں امریکہ میں ہیں, ہمیں فکر ہوتی ہے کہ نان مسلمز کو, غیر مسلمز کو اسلام کا امپریشن کیا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو دور کی بات ہے, اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہماری پاکستانی فیملیز میں, انڈین فیملیز میں, بنگلہ دیشی فیملیز میں, اب تو ہمیں اپنے کزنس کو اسلام کا اچھا امپریشن دینا ہے, اپنے چچا چچی کو اسلام کا اچھا امپریشن دینا ہے. ان کے پاس بھی اب دین کا اتنا کم علم ہے, اتنی ٹیڑھی الٹی سیدھی باتیں ان کو دین کے بارے میں بتائی گئی ہیں, ان کو اصل پتہ ہی نہیں اسلام ہے کس چیز کا نام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کا تھوڑا سا احساس ہے تو آپ مقرر بننے کے بجائے اور لیکچر دینے والے کے بننے کے بجائے آپ صرف کزن بنے, صرف بھائی بنے, صرف بہن بنے. اور ٹھیک ہے اگر کوئی غلط ماحول ہو رہا ہے تو وہاں سے عزت کے طریقے سے نکل جائیں. اذا مروا باللغو مروا کراما, تاکہ لوگوں کو احساس ہو یہ دین کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن غصہ ان میں نہیں ہے, شدت پسندی نہیں ہے, ججمنٹ نہیں ہے. ان کو جس طرح اور لوگ جو ہیں اونچی اونچی آواز میں تقریریں کرتے ہیں اس طرح یہ نہیں کرتے. پھر وہ خود آپ سے آ کے پوچھیں گے اچھا یہ میرے ایگزام ہو رہے ہیں کل, کون سی دعا پڑھوں, یا وہ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اس میں کون سی دعا پڑھیں, کون سی سورت پڑھیں. ان کو جو دین کا پتہ ہے, دین میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو کون سی سورت پڑھنی چاہیے, کون سی دعا پڑھنی چاہیے, بس یہی پتہ ہے دین کا. اور کچھ دین ایک پرسکرپشن میڈیکیشن ہے, فارماسیوٹیکل, اس میں جب اس کی ضرورت ہو آن دی اوکیزن کون سے الفاظ پڑھ لو, باقی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی اس کے خلاف بھی کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ دو یہ آیات ہیں, یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں, اس کا میں تمہیں معنی سمجھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے تم مانگ کیا رہے ہو اللہ سے, کیونکہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہو. یعنی ان موقعوں کا فائدہ اٹھاؤ, ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو کچھ بات بتا دو, شاید ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے. لیکن نرمی سے بات کرنا. مجھے یاد آتی ہے لقمان کی بات جو قرآن میں ذکر ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, جب اس موقع پر کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, اور خاص اس وَهُوَ يَعِظُهُ اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں, یعنی وہ اس صورتحال میں اس نے اپنے آپ کو پایا باپ نے کہ وہ اس وقت بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے. یعنی باپ کو بھی دیکھنا پڑا, اگر بچہ ابھی کھیل رہا ہے یا لڑکا ابھی باہر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے یا رات کو دیر سے گھر واپس آئے, جو بھی ہوا ہے ابھی موقع نہیں ہے نصیحت کا, لیکن ابھی ایک موقع ہے, ہم دونوں اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں, وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس کے یعنی کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, ابھی کچھ موقع ہے کچھ اچھی بات کرنے کا. موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. لِكُلِّ مَقَالٍ مقام, ہر بات کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, اور پھر اچھا دو ماحول ہے نا, ایک ماحول ہے جس میں غفلت ہے, لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں, فضول کام میں ٹائم گزار رہے ہیں. دوسرا ماحول کون سا ہے کہ کہیں درس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کوئی قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, کوئی حدیث کا درس ہو رہا ہے, کوئی سیرت پڑھائی جا رہی ہے, کوئی فقہ پڑھائی جا رہی ہے, یا وہ کوئی خطبہ سن رہے ہیں, جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں, کوئی واعظ یا بیان سن رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں اللہ کی بات ہوتی ہے, اس کی آیات کی بات ہوتی ہے, اس کا ذکر ہوتا ہے, تو اس کا بھی ایک ادب ہے. جس طرح برے ماحول سے نکلنے کا ایک ادب ہے, اچھے ماحول میں بیٹھنے کا ایک ادب ہے. اس کے بارے میں اب ذکر کیا گیا ہے کہ جب, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے, جب ان کو نصیحت کرائی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ذریعے,
اپنے رب کی آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ ان پر گرتے پڑتے نہیں ہیں، اندھے اور بہرے میں کہوں، صما وعمیانا. کیوں؟ کہنے کا مقصد ہے آپ نے تقریر تو سن لی بیٹھ کے، سبحان اللہ، او ہو مزہ آ گیا، لیکن عادات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کی شکل کے ایٹیٹیوڈ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. فائدہ کیا ہوا؟ تقریریں سن کے ہوتا کیا، ہمیں ایڈکشن ہو جاتی ہے، میں نے یہ سنی، پھر اس کے بعد یہ سنی، پھر اس کے بعد میں نے تو ہزاروں گھنٹے سنے ہیں. آپ ایک ہی گھنٹے کو 10 دفعہ سن لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہزاروں گھنٹے سن لیں. وہ یہ ایک بات دل میں اتر جائے اچھی طرح. اور میں تو کہتا ہوں ہمارے دین میں اصل بات بیہیویئر نہیں ہے، اعمال کا بدلنا نہیں ہے، اصل بات ہے دل اور دماغ بدلنا. آپ کی سوچ بدل جائے گی نا، آپ کی آراء بدل جائیں گی، آپ کی رائے بدل جائے گی، آپ کے ایٹیٹیوڈ بدل جائیں گے. پھر اعمال کا بدلنا، آپ کے بیہیویئر کا بدلنا وہ چھوٹی سی بات ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پہلے انسان کا نقطہ نظر بدلنا چاہیے، کس چیز کی اہمیت ہے، کس چیز کی اہمیت نہیں ہے، کیا چیز واقعی اچھی ہے، کیا چیز واقعی بری ہے. ابھی تو ہم اس صورتحال میں ہیں کہ جو چیز واقعی اچھی ہوتی ہے اس کو ہمیں اچھا سمجھنا مشکل لگتا ہے، اور جو کوئی چیز واقعی بری ہوتی ہے اس کی کشش اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی بری نہیں لگتی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہوئے ہیں. زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے لیے اس کے سب سے گندی حرکتیں اس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں. وہاں تک ہماری حالت پہنچ چکی ہے. اسی لیے قرآن کی آیات سن کر دوبارہ ہماری پراپر سینس کو ریسٹور کرنا، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کس چیز کی طرف ہمیں مائل ہونا ہے، کس چیز کی طرف سے ہمیں اپنے آپ کو ہٹانا ہے، کون چیز ہمیں خود کو نقصان دے رہی ہے، ہم خود نقصان میں پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے. ان باتوں کو سامنے رکھ کر انسان نہ اندھا بنے، نہ بہرا بنے کہ اس کو سنائی نہ دے. جو باتیں کی جا رہی ہیں مجھ پر اپلائی ہوتی ہیں. اندھے کا معنی ہے خود کو نہیں دیکھ رہا، بہرے کا معنی ہے یہ نہیں سن رہا کہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری اپنی ہی بات ہو رہی ہے، اس میں تمہاری اپنی ہی بات ہو رہی ہے. انسان ہوتا کیا ہے، جب کسی کی کوئی تقریر سنتا ہے، کوئی تنقید سنتا ہے، کوئی نصیحت سنتا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کاش کہ یہ بندہ سن رہا ہوتا، اس کو بڑی ضرورت ہے اس نصیحت کی. اپنے بارے میں نہیں سوچتا مجھے بھی کوئی ضرورت ہوگی نصیحت کی. والذین یقولون، پھر یہ آگے اس تمام یعنی برے ماحول سے نکل کر اور اچھے ماحول میں واقعی اپنے آپ کو تبدیلی لانے کے لیے لانا. اس میں ایکچولی آگے جانے سے پہلے ایک اور بہت اہم آبزرویشن ہے، اس کا میں ذکر کر دوں. اصل میں جب کوئی دیندار حلقے میں آتا ہے یا اس کو ایک ماحول ہے، اس میں اپنے آپ کو وہ امرج کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح اتار دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایسے ماحول میں علم کی بڑی اعلیٰ یعنی اس کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے. جس کا علم زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے. تو پھر ہمیں بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، سیکھیں، نوٹس لیں اور کلاسز لیں، اور یعنی ہمارے علم میں اضافہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ مزید سے مزید ہم لیکچر سنتے جائیں. ہوتا ایک وقت پر یہ ہے کہ شروع میں انسان سیکھتا ہے، مجھے سیکھنا ہے اچھا انسان بننے کے لیے، مجھے سیکھنا ہے بہتر بیٹا بننے کے لیے، بہتر شوہر بننے کے لیے، بہتر باپ بننے کے لیے، بہتر دوست بننے کے لیے، بہتر سٹیزن بننے کے لیے، بہتر انسان بننے کے لیے. اسی لیے میں سیکھ رہا ہوں. چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ وہ سفر پہ ہے کیوں. اب وہ سیکھنے لگتا ہے سیکھنے کے لیے. اب وہ سیکھ تو رہا ہے بہت ساری چیزیں، اب اس میں مقابلے میں ہے، اس نے تو یہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا، میں ابھی تک یہاں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے علم میں، مجھے یہ بھی یاد کرنا ہے، وہ بھی یاد کرنا ہے. اب وہ ان چیزوں میں علم کا ایک ایسا obsession اس کو آ جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اصل مقصد علم کا کیا تھا، انسان کی شخصیت کو بدلنا، انسان کے کردار کو بدلنا. اس نصیحت کو قرآن کو یاد کرنا اصل مقصد نہیں تھا. کہا ہے لعلکم تحفظون، تاکہ تم یاد کرو، نہیں کہا تو وہ تو حفظ کا اپنا ایک فائدہ ہے. کہا کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے بارے میں سوچو، لعلکم تتفکرون، اس کے بارے میں غور کرو. لیدبروا آیاتہ، تدبر سے، تأمل سے، غور سے اس کے بارے میں سوچیں ان آیات کا مجھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ان آیات پر سے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ کو ان کی تفسیر بھی معلوم ہے، ان کی عربی ووکیبلری بھی آپ کو آتی ہے، ان کی اعرابی ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اندھے ہیں، پھر بھی بہرے ہیں، کیونکہ ان آیات کا جو آپ پر ذاتی طور پر اثر ہونا چاہیے اس کا کوئی ظہور ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بات. ایک طرف تو ہوتے ہیں لوگ جن کو علم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کا اندھا ہو جانا اور بہرا ہو جانا اہل علم کے ہاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے دے تحفے میں. ہب لنا ہبہ سے نکلا، ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، ہمیں تحفے میں دے دے ہماری بیویوں میں سے، ہمارے شوہروں میں سے، ہمارے ازواج میں سے، اور ہماری اولادوں میں سے، اور اولادوں کی اولادوں میں سے.
ذریات اولاد سے ڈفرنٹ ہے. اولاد کہتے ہیں اپنی امیڈیٹ اولاد, ذریہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد, ہماری اگلی نسلوں تک. قرۃ اعین, ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں اماموں کا, متقین کا امام بنا دے. انشاءاللہ تعالی اس آیت پر ذرا تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.